بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں اور خصوصاً خواتین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتا سکوں۔ میں ایسی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور ہوا ہوں ایسی ویڈیو بنانے پر، کیونکہ میں نے جیسے حالات دیکھے آج کل کے، خصوصاً نوجوان بہنوں کے، وہ بالکل بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہی بہنوں میں سے ایک بہن نے مجھے اپنی آپ بیتی بتائی۔ کیا حقیقت میں اس کے زندگی کے اوپر گزری ہے، بس اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ خصوصاً اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو نصیحت کی ہے کہ خدا را جو میرے اوپر گزری ہے وہ کسی اور کے اوپر نہ گزرے۔ وہ بیچاری اپنی آپ بیتی بتاتی ہے کہ وہ لڑکی پاکستان کی ہے، اور یہاں جو مین ٹاپک ہے، دراصل اس کے پاس تھا اسمارٹ فون، اور دوسری بات سوشل میڈیا، جو سب سے خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا سب سے خطرناک ہے، سوشل میڈیا سب سے خطرناک ہے، خصوصاً نوجوان بہنوں کے لیے جو آج کل یہ اسمارٹ فون یوز کر رہی ہیں نا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اور اوپر سے جو یہ انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ سب یوز کرتی ہیں نا لڑکیاں، یہ سب سے خطرناک ہے۔ فون بنایا گیا ہے اس کا اچھے استعمال کے لیے، آپ جو کر رہی ہیں وہ مس یوز کر رہی ہیں، غلط استعمال کر رہی ہیں اس کا۔ اسی غلط استعمال کی وجہ سے اس لڑکی کو زندگی کھونی پڑی، اس کو اپنی سکون کھونا پڑا، راحت کھونا پڑا زندگی کا۔ وہ لڑکی اپنی آپ بیتی بتاتی ہے کہ وہ لڑکی پاکستان کی ہے، تو وہ سوشل میڈیا یوز کرتی تھی، تو کسی دن لڑکے کا میسج آتا ہے، کسی لڑکے کا، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ وہ لڑکا جو تھا وہ دبئی کا تھا۔ اب ان کے بیچ اتنی گہری باتیں ہو جاتی ہے کہ ان کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ چند دنوں کے بعد وہ دوستی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ لڑکی اس کے اوپر مرنے مٹنے کو تیار ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ ہے بھی یا نہیں ہے، مطلب بس اندھا وشواس جسے بولتے ہیں، سوشل میڈیا کا وشواس۔ خیر، جب زیادہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، تو کافی دن ایسے باتیں کرنے لگے۔ جب کچھ مہینے گزرے تو اس لڑکے کا رابطہ ختم ہو گیا۔ لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی، ڈپریشن میں رہنے لگی۔ اب وہ بول رہی تھی کہ میری زندگی اجڑ گئی ہے، جو میرا ہمسفر تھا وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اسی کارن وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل جاتی ہے، لیکن اس لڑکے کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگتی ہے۔ اسی ڈپریشن کو دیکھ کر کسی لڑکے کو موقع ملا کہ ہاں اس سے دوستی کرنی چاہیے، تو وہ لڑکا بھی میرے خیال سے پاکستان کا ہی تھا، تو اس نے مطلب اس کو کال کیا، تو اس نے جب اننون نمبر سے کال دیکھی تو فوراً اٹینڈ کی۔ اٹینڈ اس لیے کی، اس نے سوچا شاید اسی لڑکے کا کال ہے، کسی اننون نمبر سے کال کیا اس نے۔ اب جیسے ہی اس نے اٹینڈ کی، دوسرے کی آواز سنی، فوراً کال کاٹ دی۔ اب اس کے بعد لگاتار وہ لڑکا فون کرتا ہی رہا۔ ایک دن اس نے کال اٹینڈ کی اور اس سے بات کی، تو اس لڑکے نے کہا کہ تم جس طرح ڈپریشن میں ہو، جس طرح تم اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کا حصہ بنوں اور خود تمہیں سنبھالوں، تمہاری زندگی کا حصہ بنوں اور تمہیں سنبھالوں۔ اس لڑکی نے اس کے اوپر اعتبار کر لیا اور اس سے اس کا کانٹیکٹ ہو گیا۔ پھر وہ دوستی میں آئے، دوستی میں آنے کے بعد وہ ریلیشن شپ میں آئے۔ اس کے بعد کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے اس کو ملنے کے لیے بلایا کسی ریسٹورینٹ میں، اور یہ لڑکی بھی کتنی پاگل تھی، خود بتاتی ہے کہ میں کتنی پاگل ہوں کہ میں اس سے ملنے چلی گئی۔
بہرحال وہ لڑکی وہاں پہنچی اور کچھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہاں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، بہت غلط کیا. اور لڑکی بھی بے ہوش تھی، پاگل تھی، جو اس نے یہ سب ایسے ہی ہونے دیا. اس کے بعد جب لڑکی کو ریئلائز ہوا، اس کو سمجھ آئی کہ ہاں میں نے بہت غلط کیا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ کی، رو رو کر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ سے ایسا دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیا. اس کے بعد پھر اگلے دن نیکسٹ ڈے مطلب کال آتا ہے اسی لڑکے کا، اور پھر اس کو ملنے کے لیے بلاتا ہے. لیکن لڑکی اس بار صاف انکار کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے. لیکن لڑکا حیوان تھا، کہتے ہیں نا کہ انسانوں کے اندر بھی حیوان ہوتا ہے، وہ لڑکا اسی ٹائپ کا تھا. تو اس نے کچھ ایسے فوٹوز سینڈ کیے جو دیکھنے کے قابل نہیں تھے، جو اس نے جب ہی کھینچے تھے جب وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی. بہرحال اب یہ لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا. اب لڑکی کو کہا کہ اگر تم میرے پاس نہیں آئی تو میں یہ فوٹوز اینڈ ویڈیوز وائرل کر دوں گا، سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا. اس کے بعد وہ لڑکی خیر اس سے ملنے چلی گئی، اور کافی دنوں تک ایسا چلتا رہا. اس لڑکی کو اس سے اتنی زیادہ نفرت ہو چکی تھی کہ ایک دن اس نے قدم اٹھا کر اس لڑکے کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا، اور خود کو قانون کے حوالے کر دیا. خود کو تو قانون کے حوالے کر دیا، اس کی زندگی تو سماپت ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن وہ سب بہنوں کے لیے ایک نصیحت چھوڑ کر گئی ہے کہ خدا را سوشل میڈیا سے بچے، اس سوشل میڈیا سے بچے، اور ہو سکے تو اسمارٹ فون سے بھی بچے. خصوصاً لڑکیوں کو کہا، جو لڑکیاں اس کا صحیح استعمال کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر جو غلط استعمال کرتی، البتہ اسمارٹ فون یوز ہی مت کرو بلا وجہ. البتہ اگر یوز کر رہے ہو تو اس کا مس یوز مت کرو، صحیح استعمال کرو اس کا. اس لڑکی نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، لیکن باقی لڑکیوں کے لیے نصیحت چھوڑ گئی اور کہا کہ خدا را ان چیزوں سے بچے. اور آپ کو بہتر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے، اب کون سا قدم اٹھانا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. کیونکہ مسلم لڑکیوں کو خصوصاً مسلم لڑکیوں کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بس اللہ ان سے حفاظت فرمائے. کیسے شکنجوں میں پھنسانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان کو غارت کرے، برباد کرے، اسلام کو مٹائے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے جو ان سب کو بچانے والے ہیں. اور تم حضرت فاطمہ کی کنیزوں سدھرو، سنبھل جاؤ، ورنہ تم حضرت فاطمہ کے والد صاحب کو کیا منہ دکھاؤ گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گی، حضرت فاطمہ کے سامنے کس چہرے سے جاؤ گی. حضرت فاطمہ کی کنیزوں سمجھو، سدھرو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.